حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی کہانی، زمین پر اترنے کا واقعہ، اللہ کی ہدایت اور مغفرت۔ یہ کہانی انسانی تاریخ کے سب سے اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر منتقل ہوئے۔ یہ واقعہ محض ایک سزا ہجرت نہیں، بلکہ اس میں انسانیت کی تربیت، امتحان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام بھی موجود ہے۔ قرآنی پس منظر: سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا اعلان ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت، بخشش اور کامیابی کا وعدہ بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ہر نعمت دی اور ایک درخت سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم تھا، لیکن ایک بڑی آزمائش۔ ابلیس نے حسد اور غرور کی بنیاد پر ان دونوں کو بہکایا۔ وہ بظاہر خیرخواہ بن کر آیا اور کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت کا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل چکھ لیا۔ 70 کا ظاہر ہونا اور ندامت: جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کی 70 پوشی ختم ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوئے، درخت کے پتے لپٹنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی۔ توبہ کی قبولیت: حضرت آدم اور حضرت حوا نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا کہ وہ زمین پر جائیں، وہاں ان کی آزمائش ہوگی لیکن ہدایت بھی دی جائے گی۔ زمین پر خلافت: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہ منصب بہت اہم تھا کیونکہ انسان کو عقل، شعور اور اختیار دیا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو۔ خلافت کا مطلب صرف حکومت نہیں، بلکہ زمین پر اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ابلیس کی دشمنی: ابلیس نے عہد کیا کہ وہ حضرت آدم کی اولاد کو بہکاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا، یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی۔ ابلیس کا ہدف ہے کہ انسان گمراہ ہو، لیکن اللہ نے ہدایت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ پہلی زندگی کا آغاز: زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ محنت کرتے، عبادت کرتے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کا راستہ سکھاتے۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ انسان کس طرح آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ سبق آموز نکات: 1. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی سزا سے زیادہ ہے۔ 2. انسان اگر خطا کرے تو توبہ اس کا ہتھیار ہے۔ 3. ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار غرور اور حسد ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ 4. انسان کے لیے اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ 5. زمین پر زندگی ایک امتحان ہے، یہاں کے ہر لمحے کا حساب ہے۔ 6. خلافت کا مطلب ہے ذمہ داری، انصاف اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا۔ 7. حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں عاجزی، اطاعت اور رجوع کی اہمیت سکھاتی ہے۔ تفسیر کے مطابق علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا ایک سزا نہیں بلکہ تربیت تھی۔ جنت میں رہ کر وہ مکمل طور پر آزاد نہیں تھے، لیکن زمین پر آ کر ان کو اختیار ملا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی کا انتخاب کریں۔ نصیحتیں: 1. ہمیشہ اللہ سے جڑے رہیں، اس کی ہدایت کو اپنائیں۔ 2. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے علم اور تقوی ضروری ہے۔ 3. زندگی میں اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 4. زمین پر ہمیں اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ 5. اپنی اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ وہ ابلیس کے فریب میں نہ آئیں۔ ڈرامائی انداز: تصور کریں کہ ایک خاموش رات ہے، جنت کی ہوائیں سکون دے رہی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کے درختوں کے بیچ میں چل رہے ہیں۔ ایک درخت کے قریب ابلیس آتا ہے، فریب دیتا ہے۔ پھل کھاتے ہی آسمان گرجتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، لباس غائب ہو جاتا ہے۔ شرمندگی، گریہ، آنسو، توبہ اور پھر زمین پر اترنے کا منظر۔
زمین پر اترتے وقت ہوا میں صدا گونجتی ہے، جاؤ لیکن میری ہدایت کے ساتھ۔ یہ منظر انسان کی تخلیق کے بعد سب سے اہم موڑ ہے۔ یہاں سے انسان نے تاریخ کا آغاز کیا، تہذیبیں بنائیں، علم حاصل کیا، لیکن آزمائشیں بھی ساتھ چلتی رہیں۔ خاتمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم کی عاجزی، توبہ اور اطاعت کو اپنانا ہوگا۔ یہ واقعہ انسان کی اصل پہچان ہے۔ وہ خاک سے پیدا ہوا لیکن اللہ کی روح سے معزز ہوا، زمین پر آیا لیکن خلافت کے منصب پر فائز ہوا، غلطی کی لیکن توبہ کے ذریعے بخشا گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہی انسان کی امید کا چراغ۔